الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، سورہ نحل کی یہ چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ماقبل کی آیات میں جو گزشتہ کل آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، وہاں سے ایک توحید کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور بلکہ اس سے پہلے کی آیات، پرسوں جو آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، صحیح معنی میں وہاں سے ایک توحید کا آغاز ہوا تھا۔ پھر کل بھی آیات میں اسی توحید کے تعلق سے بات بتائی گئی، اور آج بھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ذکر، جس کے ذریعے سے توحید کا وجود ملتا ہے۔ ماقبل کی آیات میں تو ایک آسمانی نعمت کا ذکر فرمایا، زمینی نعمت کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح رات اور دن، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کچھ نعمتیں ہیں انسان کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو وجود دیا ہے انسان کو منافع حاصل کرنے کے لیے۔ آج کی آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دریاؤں کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ترجمہ سنیں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہ یعنی اللہ ایسا ہے کہ اس نے دریا کو مسخر کیا تاکہ اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے آپ زیورات، گہنا نکالو جس کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے، اور کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور تاکہ تم اس کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 فائدے ذکر فرمائے ہیں انسان کے لیے، یعنی ایسے ٹھاٹے مارنے والے، ایسے خوفناک سمندر کہ جس کے سامنے انسان بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کچھ بساط نہیں ہے اس کی، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو، سمندر کو، دریاؤں کے پانی کو تمہارے کاموں میں لگا دیا ہے۔ پہلا فائدہ کس طرح کام میں لگایا، اس میں سے ایک فائدہ دیکھیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ پانی میں، دریاؤں میں مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے، تو مچھلی کے شکار کو اور مچھلی کے گوشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تازہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دریا میں تمہاری خوراک کا دیکھیں کیسا انتظام کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مچھلی کے گوشت کو کہنے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اشارہ ہے کہ مچھلی کا گوشت، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ دیگر جانوروں کی طرح اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مچھلی کو لیا اور اپنا اس کو کاٹ کے کھا لیا، تو یہ شکل جائز ہے اس کی، باقاعدہ اس کو ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو تر و تازہ ذکر کیا ہے، تر و تازہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ مچھلی اگر آپ شکار کریں، شکار کرنے کے بعد مر جائے تو بھی حلال، یا مری ہوئی آپ نے اپنے کانٹے میں یا مری ہوئی کو لیا ہے تو بھی حلال ہے۔ لیکن ہاں، تر و تازہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مچھلی پانی میں خود بخود مر جائے اور پھول کر الٹی ہو کر پانی کی سطح پر تیرنے لگے تو اس مچھلی کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب وہ تر و تازہ نہیں، بلکہ ایسی مچھلی کو سمک طافی کہلاتا ہے،
کہلاتی ہے۔ ایسی مچھلی کھانا جائز نہیں ہے کہ جو خود بخود مرنے کے بعد پھر وہ پھول کر الٹی ہو کر پانی کی سطح پر تیرنے لگے، اب اس کو جائز نہیں، اس لیے کہ اب وہ تر و تازہ نہیں رہی ہے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تم دریا میں پانی میں غوطے لگاتے ہو، پھر اپنے لیے زینت کا سامان بھی نکالتے ہو۔ فرمایا نا اللہ تبارک و تعالی اس میں سے تم گہنا نکالو، یعنی تم اس میں سے زینت کا سامان نکالتے ہو، موتی ہیں، مونگے ہیں، جواہرات ہیں، اور ان سے زیورات بھی بناتے ہو، ان سے زیورات بناتے ہو۔ اللہ فرماتی جس کو تم پہنتے ہو، مذکر ذکر فرمایا ہے، حالانکہ زیورات مرد نہیں پہنتا ہے، لیکن حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ مذکر تو ذکر فرمایا ہے، مراد تو یہ ہے کہ عورتیں ہی زیورات پہنتی ہیں، لیکن عورتوں کی زیورات کا پہننا بھی آپ ہی مقصد ہے۔ مردی کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اپنی عورتوں کو اجازت دے کہ زیورات پہنائے، ان کو جو ہے خوبصورت بنائے، اور باقاعدہ زبردستی بھی کر سکتا ہے مرد اپنی عورتوں کو پہنانے کے لیے، تو عورتوں کا زیورات کا استعمال کرنا وہ اصل تمہارے لیے ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں کہہ دیا گیا کہ تم اس کے زیورات استعمال کرتے ہو، زیورات تم پہنتے ہو۔ تو دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے، اور ویسے بھی ہے، کہ عورتیں تو اس میں اپنے ہار وغیرہ بنا لیتی ہیں، جیسے دریا میں سے نکالتے ہیں بہترین خوبصورت موتی نکلتے ہیں، اور اسی طرح جواہرات نکالتے ہیں، عورتیں ان کا ہار بناتی ہیں، ہار کی شکل میں پہن لیتی ہیں، مرد انگوٹھیوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، انگوٹھی بنا کر۔ تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ دریا میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات کا مشاہدہ بھی کرتے ہو۔ آپ سمندر کے موجوں کو دیکھو کہ ان کے سامنے بڑے بڑے جہازوں کی جو حقیقت ہے وہ بالکل ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، بڑے بڑے جہازوں کی، مگر ایک چھوٹی سی کشتی ہے، کس طرح آدمی ان موجوں کو چیرتا اور پھاڑتا اس کشتی کو لے کر جا رہا ہے، چلی جاتی ہے کشتی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی قدرت رکھنے والے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی اور ایسی چیزیں تیار کرنے کے لیے ترکیب سمجھائی کہ جس کے ذریعے سے اتنا بڑا سمندر، اتنی بڑی دریائیں اور ایسی سی موجیں مارتے ہوئے سمندر کو بھی انسان اس کشتی کو لے کر چل جاتا ہے، اور وہ کشتی موجوں کو چیرتی اور پھاڑتی لے کر چلی جاتی ہے۔ تو ایک تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تم اسی میں دور دراز شہروں کا سفر تلاش کرتے ہو، راستہ بناتے ہو اس میں۔ کشتیوں کے ذریعے سے انسان مال لیتا ہے، پہلے تو باقاعدہ اس کی بہت زیادہ شکلیں پائی جاتی تھی، انسان کشتی کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچتا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہ پہنچتا، اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے روزی، بڑی فراخ روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ لکھا ہے نا جو تاجر لوگ ہیں کہ دریاؤں کے ذریعے سے سفر کیا جاتا ہے، اس سے بہترین روزی تلاش کرنے کے لیے آدمی نکلتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ دریا، یہ پانی اللہ کے شکر کو بجا لانے کی دعوت دیتا ہے۔ کیسے؟ جب تم بحری سفر کرتے ہو تو ایک شکر کا موقع ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب آدمی جہاز میں جا رہا ہے، بحری جہاز میں جا رہا ہے، سفر میں چل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز موجوں میں گھرا ہوا ہے، جہاز کے لیے پانی کی موج اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ جہاز ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے، اور وہ جہاز موت و حیات کی کشمکش ہے، اس میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان حالات میں ایک کٹر سے کٹر منکر خدا بھی وہ خدا کو یاد آ جاتا ہے، منکر ایسا کٹر بالکل وہ بھی خدا کو یاد کر لیتا ہے، کیونکہ اسے موت و حیات کی کشمکش ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے کہ پانی کی موجیں ہے اور جہاز ہل رہا ہے۔ اور باقاعدہ جن لوگوں نے جہازی سفر کیے ہیں، بحری سفر کیے ہیں، وہ بتاتے ہیں اس بات کو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پانی کے سمندر کے بہاؤ میں اور موجیں اتنی تیزی کے ساتھ آتی تھیں کہ پانی کا جہاز ہلنے لگتا تھا، پھر اعلان ہوتا تھا کہ خطرے میں ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ باقاعدہ لوگ بتاتے ہیں اس کے بارے میں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے شکر کا ایک موقع بھی ہے۔ تو اس پہلی آیت میں 5 فائدے ہیں، جو سمندر کی نعمت، دریا کی نعمت ہے، اس کے اندر 5 فائدے ہیں جن کو میں نے ذکر فرمایا۔ ترجمہ سنیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اللہ ایسا ہے کہ اس نے دریاؤں کو مسخر کیا تاکہ اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے تم زیورات نکالو
جس کو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ أَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ ایک اور نعمت ہے، یہ 5ویں نمبر کی نعمت ہے۔ چونکہ کل کی آیت میں 3 نعمتوں کا ذکر کیا تھا، آج کی آیت میں پہلی آیت میں ایک نعمت کا ذکر ہوا، وہ سمندری نعمت کا ذکر یا دریا کی نعمت کا ذکر کہہ لیجئے، اور اب ایک 5ویں نعمت کا ہے پہاڑ بھی یہ ایک انسانوں کے لیے نعمت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کارخانہ ہستی میں، اس کارخانہ عالم میں اللہ نے جتنی چیزوں کو وجود دیا ہے، واقعتاً ان تمام چیزوں سے انسان منافع حاصل کرتا ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے ہیں یہ کارخانہ ہستی کی ساری چیزیں۔ پہاڑ یہ دیکھیے انسان کے لیے نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ آپ سمجھیے کہ زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑ کو رکھ دیا، اور اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ زمین یہ ڈگمگائے نہ، زمین حرکت نہ کرے، جنبش نہ کرے، اپنی جگہ پر ٹھہری رہے۔ یعنی انسان کی زندگی اور زندگی کی بقا کے لیے سمجھ لیے یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انتظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے سامان بنائے۔ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ اتنے اونچے کہ زمین کی چھاتی پر کھڑے ہیں، اور جن کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ زمین کا توازن باقی رہے، زمین حرکت نہ کرے، زمین جنبش نہ کرے، اور زمین اپنی اضطرابی حرکت سے تم کو لے کر بیٹھ نہ جائے۔ یہ باقاعدہ ایک فلاسفہ کی نظر میں ایک بڑی بحث ہے، اضطرابی اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے فلاسفہ نے اس کو بڑی بحث کی ہے، اور مختلف طریقے سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے یہ پہاڑ اللہ کی نعمت کیسے ہے۔ یہ اس لیے نعمت ہے، اس زمین کے اوپر اللہ اگر پہاڑ کو نہ رکھتا، اور اس زمین پر اللہ پہاڑ کو نہ سجاتا، تو زمین اپنی جگہ پر باقی نہ رہتی، انسان کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہتا، زمین کے اوپر سفر نہ کر سکتا تھا، اور زمین کے اوپر چل نہیں سکتا تھا، بلکہ یہ انسانوں کے لیے ایک ایسا مشکل ترین مرحلہ ہو جاتا کہ انسان کو یہ زمین اپنی اضطرابی حرکت کے ذریعے سے لے کر بیٹھ جاتی۔ لیکن اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اس لیے کیا ہے تاکہ زمین اپنی حرکت سے باز رہے، اور زمین بالکل اپنی جگہ پر رہے۔ اس لیے کہ زمین کا جو کرہ ہے وہ 4 جانب سے یکساں نہیں ہے، بلکہ کدھر سے چوڑا ہے، کدھر سے تھوڑا چھوٹا ہے، کدھر سے بھاری ہے، کدھر سے ہلکا ہے۔ یہ سب فلاسفہ کی بحث ہے، لیکن آپ سمجھیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ترجمہ سنیں، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدَ بِكُمْ أَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ لگ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے لگے، اور اس نے نہریں اور رستے بنائیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ ایک چھٹی نعمت ہے اگلی آیت میں، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ چھٹی جو نعمت ہے وہ ندیاں، اور جو ندیوں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے راستے ہموار کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ایک بڑی نعمت ہے۔ غور کرو کہ زمین اگر سپاٹ ہوتی، بالکل زمین اگر بالکل سپاٹ ہوتی، دریا پہاڑ یہ سب کچھ نہ ہوتے، اور اس میں نشانات بھی نہ ہوتے کسی طرح کے، جیسے ریگستان کا علاقہ ہوتا ہے، ہر وقت انسان بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ریگستان کے علاقے میں انسان سفر نہیں کر سکتا آسانی سے، وہاں انسان کو بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ پہاڑی علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ راہ بنانے کے لیے انسان کو عقل نہ دیتا، تو یہ پہاڑ آپ سمجھیے بالکل سد سکندری کی طرح بن جاتے۔ انسان کیسے پہاڑوں کو عبور کر سکتا تھا، کیسے پہاڑوں کو پار کر سکتا تھا؟ لیکن انسان کو عقل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو انہی پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں کو جاری کر دیا، پانی کو جاری کر دیا۔ دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جاری کر دیا، اور بحری سفر کے لیے انسان کو دریا کا سہارا دیا۔ اب اگر یہ سب کچھ نشانات نہ ہوتے، پہاڑ بھی نہ ہوتے، یہ دریائیں نہ ہوتی، تو انسان کے لیے سفر کرنا دشوار ہو جاتا۔ سوچیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کے انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ انسان سفر آسانی سے کر سکے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی کا ملاحظہ کیجئے کہ پہاڑوں میں سے دریا نکالیں، ندیاں نکالی ہیں، جن کے ساتھ ساتھ راستے بنتے چلے گئے، راہیں بنتی چلی گئیں، اور پانی کے رک جانے کے بعد یہی ندی اور یہی دریا، یہی نالے اور راستے بن گئے۔ یہ ندی، یہ نالے، یہ سب
راستے بن گئے جہاں پانی رکا، اور جن کے ذریعے سے پہاڑوں کو بالکل آپ عبور کرنا، پہاڑوں کو جو ہے پار کرنا بالکل آسان ہو گیا۔ اور ایسے ہموار علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیازی علامت بھی رکھی کہ پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، درخت ہیں، ٹیلے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے قسمیں ہیں جو علامت کے طور پر پائی جاتی ہیں، جن سے آدمی اپنی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے، آسانی کے ساتھ۔ اب آپ سوچئے صحراؤں میں، سمندروں میں اور رات کی تاریکوں میں رہنمائی کے لیے اگر انسان کو کوئی چیز نہ ہوتی تو انسان کیسے سفر کر لیتا؟ صحراؤں میں اللہ نے درختوں کو بھی رکھا ہے، اور سمندروں میں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزیں رکھی ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں۔ آپ سوچئے اگر کچھ نہ ملتا تو کیسے سفر کر سکتا تھا؟ اللہ نے ستارے رکھ دیے کہ ستارے دیکھ کر انسان اپنے راستہ معلوم کر لیتے۔ قدیم ترین زمانے سے یہ دستور ہے کہ انسان جو ہے ستاروں کے ذریعے سے اپنا راستہ معلوم کرتا ہے۔ اب تو ترقی کا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، اس ترقی یافتہ دور میں تو ستاروں کے ذریعے سے راہ پانے کے لیے، راستہ پانے کے لیے قطب نما ایجاد کر دیا گیا ہے۔ یہ قطب نما ایجاد کر لیا گیا۔ قطب نما وہ آلہ ہے جو قطب اس ستارے کی سمت متعین کرتا ہے، ستاروں کی جو ہے سمت بتاتا ہے، پھر آدمی کے لیے سفر کرنا اور آسان ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ پہاڑوں کے ذریعے سے پانی کا نکال دینا، دریاؤں کا نکال دینا، پھر دریاؤں کے اندر وہ ندی نالے رک جانا، پھر راستوں کا بن جانا، پھر انہی کے ذریعے سے انسان پہاڑوں کو عبور کر لیتا ہے، دریاؤں کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارا انتظام اس کارخانہ ہستی نے، اس کارخانہ عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تاکہ انسان اپنے آسانی سے سفر کر سکے اور اپنی زندگی بآسانی گزار سکے۔ ترجمہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور بہت سی نشانیاں بنائیں اور تاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو ستاروں کی نعمت کا ذکر پیچھے بھی آیا تھا کل کی آیت میں، تو جہاں ستاروں کا یہ بھی فائدہ ہے کہ رات اور دن کا نظام کے لیے، وہیں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے اپنا راستہ معلوم کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا